والعزة والهيبة والجبروت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من آمن بالله وكفر بالجبت والطاغوت. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي بمكارم الأخلاق الموصوف وبكمال الأوصاف المنعوت. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جاء بالصدق وصدق أولئك هم المتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أنت صاحبي في الغار وصاحبي على العروس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن الله سماك الصديق. فيومئذ سمي صديقا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، أنت عتيق الله من النار. فيومئذ سمي عتيقا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محمد صلى الله عليه وسلم أشرف العرب والعجم. محمد خير من يمشي على قدمه. محمد باسط المعروف جامع. محمد صاحب الإحسان والكرم. محمد ثابت الميثاق حافظ. محمد طيب الأخلاق والشيم. محمد خير خلق الله من مدر. محمد خير رسل الله كلهم. محمد قائم لدين الله ذو همم. محمد خاتم للرسل كلهم. جاء محمد سراجا منيرا، فصلوا عليه صلوا كثيرا. درود پاک پہنچی بات اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ ہم فخر سے کہتے ہمارے صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہمارے صحابہ، واللہ ہمیں دل و جان سے پیارے صحابہ۔ رات کو شب کو راہ ملتی ہے تاروں سے، شب کو راہ ملتی ہے تاروں سے، اور عدید نبی کے یاروں سے۔ جو چاند چمکا بتاک افق پر، جو چاند چمکا بتاک افق پر، اس چاند کے روشن ستارے صحابہ۔ برادران اسلام، واجب الاحترام میرے بھائیوں، دوستوں، مسلمان ساتھیوں، جمادی ثانی دا مبارک مہینہ شروع ہے۔ اس مہینے دے آخری عشرے دے اندر امام المتقین بعد النبیین، افضل الناس بعد الانبیاء والمرسلین، مومن اول، مسلم اول، خلیفہ اول، یار غار یار مزار، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی وفات ہوئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسلام دے ایسے چمک ستارے جنہ دی روشنی قیامت تک مدم نہیں ہوئے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ ہدایت دے روشن ستارے کہ قیامت تک مخلوق انہوں کو ہدایت دی روشنی حاصل کرتی رہے گی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بے شمار فضیلتاں دے مالک، بے شمار عزتاں دے مالک، لا تعداد کرامتاں دے مالک، اللہ پاک نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جنہ عظیم خوبیاں تو نوازیا ہے، جڑیاں شاناں اللہ نے سیدنا صدیق اکبر نو عطا کیتیاں، انہاں دا احاطہ کرنا، انہاں نوں شمار کرنا، اے انسان دے بس تو باہر ہے۔
اللہ تعالیٰ دے خزانے لامحدود نو، اللہ دے خزانیاں دی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ پاک دے خزانے کسی انسان دے ذہن وچ نہیں آ سکتے۔ اللہ پاک نے اونا اپنے خزانے چ خوبیاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عطا فرمائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی سب تو بڑی فضیلت یہی ہے کہ انہوں نے سب تو پہلے اسلام قبول کرنے دا شرف حاصل ہوا ہے۔ اس پوری سرزمین تے پوری دھرتی تے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عظیم انسان نو جنہاں سب تو پہلے حضور علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت نو تسلیم کیتا ہے۔ مکے دے گھر گھر چ حضور علیہ السلام دی مخالفت ہے۔ پورا مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جان مبارک دا دشمن ہے۔ اس مشکل تے مصیبت تے پریشانی دا ٹائم ہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آندا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ایسی رفاقت نبھائی، ایسی سنگت نبھائی، ایسی دوستی نبھائی کہ زمانے کے اندر ایسی کوئی مثال نہیں ملتی وفا دی جیسی وفا سیدنا صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے کی تھی۔ اگر ہجرت دا معاملہ پیش آیا صدیق اکبر اس موقع تے بھی نال نو غار دے اندر بھی نال نو اللہ صدیق دی اتنی پیاری ادا پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر نو مزار تک ساتھی بنا دیتا اور کل جنت جو حوض کوثر دے بھی ساتھی ہوں گے۔ حدیث پاک وچ آندا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر انت صاحبی فی الغار، ابو بکر تو میرا غار دا دوست ہے، غار دا ساتھی و صاحبی علی الحوض، تو میرا حوض کوثر دا دوست ہے۔ مکہ مکرمہ تو اے رفاقت اے دوستی شروع ہوئی، اے جنت الفردوس تک دوستی گئی، اے حوض کوثر تک گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حوض کوثر ہوئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا مل کوثر کوثر کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہر فی الجنہ، اے جنت جو نہر ہے جس دا پانی دودھ تو زیادہ سفید ہے، شہد تو زیادہ میٹھا ہے، اور جس آدمی نے حوض کوثر دا فرمایا شہد تو زیادہ میٹھا ہے، اس دے کنارے تے آسمان دے ستارے دی تعداد تو زیادہ سونے تے چاندی دے برتن، اور فرمایا کہ جس آدمی نے میرے حوض کوثر دا پانی پی لیا لا جذبہ ابدا، ان پھر ہمیشہ ہمیشہ پیاس نہیں لگے گی۔ اور کئی بدنصیب ایسے ہوں گے
انہوں نے حوض کوثر تو دھکے مارے جان گے، حوض کوثر تو دور کیتا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ میرے قریب ہوں گے، یحال بینی و بینہم، فرشتے میرے انہاں دے درمیان رکاوٹ کر دیں گے، انہاں دور کر دیں گے، انہاں لوگاں فرشتے میرے قریب نہیں آن دیں گے۔ فرمایا اسی فرشتے کہاں گے اسائے آپ بھی اے میرے امتین انہاں کیوں روک دیو، کیوں منع کر دیو؟ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک یا رسول اللہ، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں پتا کہ انہوں نے تواڈے بعد کی کم کیتے، انہوں غیر دین کا، انہوں تواڈے دین دی شکل بدل دیتی، انہوں دین چو ترمیمہ کیتیاں، دین چو اضافے کیتے، دین چو وعدے گھاٹے کیتے، اپنی طرف دین چو رسمہ کٹ لیاں، کہنے لگے ایک ہی حرج ہے یا رسول اللہ، اے نہ تواڈے دین چو بدعتاں کڈیاں، رواج بنائے۔ فرمایا اسی کہاں گے سو کن لمن غیر بعدی، انہوں دور کرو جس نے میرے بعد میرے دین چو تبدیلی کیتی ہے۔ یعنی جڑا بندہ دین کے اندر بدعت نکالے، کوئی اپنی طرف رسم جاری کرے، اس نو حوض کوثر تے دھکے پہن کے انہوں حوض کوثر دا پانی نصیب نہیں ہوئے گا، انہوں حوض کوثر تو دوری نصیب ہوئے گی۔ فرمایا صدیق تو ساڈے غار دا بھی دوست ہے، ساڈے حوض کوثر دے دوست ہے۔ اے او صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ جنہاں دے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ دے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جڑے خود صحابی، جنہاں دا باپ صحابی، جنہاں اللہ پاک نے قرآن پاک کی تفسیر دا بہت زیادہ علم دیتا ہے، انہاں واسطے حضور علیہ السلام نے دعا مانگی سی اللہم علم القرآن، اللہ اس نوجوان عبداللہ قرآن دا علم دے دے۔ حضور علیہ السلام ایک دفعہ قضائے حاجت واسطے تشریف لے گئے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اوتے پانی دا لوٹا پیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من وضعہ، اے پانی دا لوٹا کنے رکھیا ہے؟ عبداللہ بن عباس کہنے لگے سنے میں رکھیا ہے تاکہ تم طہارت فرما لو۔ حضور علیہ السلام نے اس موقع دے دعا فرمائی اللہم علم الکتاب، اللہ عباس دے پتر عبداللہ قرآن دا علم عطا فرمائی، قرآن دی تفسیر دا علم فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے اے دعا جو فرمائی، اے دعا ستہ آسماناں چیر دیا عرش دی بلندی تے پہنچی، عرش دے رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی اس دعا قبول فرما کے حضور علیہ السلام دے اس صحابی قرآن پاک علم دیتا، چنانچہ اس پوری امت اندر سب تو پہلے قرآن پاک تفسیر، قرآن پاک ترجمہ عبداللہ بن عباس نے کیتے۔ جس واسطے کسی واسطے یہ دی والدہ دعا منگی ہے، کس واسطے او دا باپ دعا منگتا ہے، کس واسطے او دی معصوم بیٹی دعا منگتی ہے، کس واسطے او دے پتر دعا منگتے ہیں، کس
اس واسطے مسجد دا امام تے خطیب دعا منگتا ہے، اس واسطے کوئی لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، واہ عبداللہ بن عباس تیرے مقدر ویکھو، تیری قسمتاں ویکھو، یہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تیرے واسطے رب کو دعا مانگ رہے ہیں۔ معلوم ہوا حضور علیہ السلام دی یہ سنت ہے کہ آدمی کو دعا مانگے رب کے سامنے مانگے، جس کو آدم علیہ السلام نے جہدے سامنے ہاتھ پھیلائے، جہدے سامنے نوح علیہ السلام نے کشتی اندر طوفان اندر زمین جی پانی ہے، پانی پہاڑاں دی بلندیاں تک پہنچ چکا ہے، نوح علیہ السلام اپنی کشتی کے اندر سوار ہو، اس وقت ہی اپنے رب کو دعا مانگ رہے ہیں، جہدے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے چیخا دے اندر نعرے نمرود اندر فریادہ کی دیا، اس رب کو مانگنا چاہیے جس رب دے سامنے یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ اندر 40 دن گزر گئے، 40 راتاں گزر گئے، مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا، رات دا اندھیرا، سمندر دی گہرائیاں دا اندھیرا، یونس علیہ السلام اتنے دعا مانگ رہے، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور میرے ربا تیرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، کوئی نفع دا مالک نہیں، کوئی نقصان دا مالک نہیں، یا اللہ تو پاک ہے، شریکوں تو پاک ہے، وعدہ لا شریک ہے، تو اولاد تو پاک ہے، تو ساجی تو پاک ہے، کوئی تیرے علم دا شریک نہیں، کوئی تیری قدرت دا شریک نہیں، کوئی تیرے اختیار دا شریک نہیں، کوئی تیری طاقت دا شریک نہیں، انی کنت من الظالمین، یا اللہ میرے کو زیادتی ہو گئی ہے، میں یہ اپنی جان کی زیادتی کرتی ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ اندر اپنے رب کو زور رہے، اپنے رب نے پکار رہے، آسمانہ تو آواز ہے، فاستجبنا لہ، اسا یونس دی دعا قبول کیتا، انہیں یونس دی پکارا قبول کیتا، فرمایا نجینا بالغم، اسا یونس علیہ السلام کو اس غم تو بچایا اور پریشانی تو نجات دیتی، وَقَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی مومنن نجات دیتے ہیں۔ اے مومنن نجات دینے والا کون ہے؟ بولو رب۔ پریشانیاں دور کرنے والے کون لو؟ بولو نفع دینے ہے کون لو؟ نقصان دینے ہے کون لو؟ اس رب کے سامنے حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے، جیدے سامنے ایوب علیہ السلام نے 18 سال کی بیماری کے بعد اپنے رب کو سوریا، اس رب کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر اندر مصلی بچھا کے کہنے لگے، اللہم ان حلق حاضر اصحابہ پرنتو ابدا، اللہ اگر 313 ختم ہو گیا، اینا دا نام شاہ بیٹھ گیا، قیامت تک تیری کوئی عبادت نہیں کرے گا، اور رب کے سامنے نبی علیہ السلام نے موت کے میدان اندر اپنے ہاتھ اٹھائے۔ اے نبیہ دی سنت ہے، اے رسولہ دا طریقہ ہے کہ مشکل ٹائم کے اندر رب رکھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم علم الکتاب، اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن دا علم دے دے۔ ایک جیسے بارے حضور علیہ السلام نے دعا مبارک باتے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے، اور راوی وہ صحابی بیان کرتے کہ رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقفت مع علی، کہتے ہیں ایک دفعہ میں کیا کہ نبی علیہ السلام حضرت علی دے نہ کھڑے، ایک طرف حضور علیہ السلام کو، ایک طرف جناب حسن دے ابو جان، جناب حسین دے والد محترم سیدنا علی بن ابی طالب، فاتح قیدر، فاتح مرم، سورے بطول کھڑے، حضور علیہ السلام اپنے دماغ حضرت علی نے گفتگو مصروف رہے، گل بات کر رہے ہیں، اکبر ابو بکر کہ جتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے سن، جتے علی کھڑے سن، اچانک کو جگہ تھے ابو بکر صدیق تشریف لائے ہے، فطاف النبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق اکبر ہے رضی اللہ عنہ، حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک نہ صدیق اکبر کے ہاتھ مبارک نہ مصافہ فرمایا، صدیق نہ سلام لیا، صدیق کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ مبارک دیتا، فقبل فاؤ ابی فقبل فاؤ ابی بکر، حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کی پیشانی چومی، واہ صدیق تیرے مقدر، واہ صدیق تیری قسمت، واہ صدیق تیرے نصیبے، تیری پیشانی کتنی مبارک، تیری پیشانی کتنی نور، تیری پیشانی کتنی برکت آ رہی ہے کہ اللہ نے نبی اپنی لبر بوسا دے گا جیدی پیشانی نہ حضور علیہ السلام چمر وہ پیشانی کتنی آلہ ہوئی، کتنی مبارک ہوئی ہے۔ وقالا حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر نے مصافہ فرمایا، صدیق اکبر کی پیشانی چوم کے فرمایا، یا ابوالحسن، اے حضرت ابو علی سنو، منزلت ابی بکر اندی کا منزلت اندہ ربی، اے صدیق دی وہی میرے ہاں مقام ہے، اے صدیق دا وہی میرے ہاں مقام ہے، اے صدیق دی وہ جتنا فضیلت ہے، اے صدیق دی وہ جتنا شان ہے، اے صدیق دا وہ جتنا درجہ ہے، اے صدیق دا میرے ہاں وہ مرتبہ ہے جیڑا میرا مرتبہ رب دیا ہے۔ سارے نبیوں تو سارے رسولہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان زیادہ، آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جتنے انسان کو سب تو زیادہ رتبہ اللہ جہاں، سب تو زیادہ شان اللہ جہاں، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دیئے جہی شان حضور علیہ السلام نے عطا کی تھی، یہ شان نہ کسی آسمان دی مخلوق نے ملی ہے نہ زمین دی مخلوق نے ملی ہے۔ فرمایا جس طرح میری شان میرے رب دیا ہے، جس طرح میرا رتبہ میرا مقام میرے رب دی ہاں، ایسے طرح صدیق دی شان میرے ہاں ایسے طرح۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دعا کریا کرو اللہ تعالیٰ صحابہ دی محبت را دل بھر دے، جیڑے محبت دے جیڑے دل چو صحابہ اکرام دی محبت ہوئے گی وہی قیامت کامیاب ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من حبا صحابی و ازواجی و آل بیتی، جس نے میرے نہ محبت کیتی ہے، میرے صحابیاں نے محبت کیتی ہے، میرے خاندان نے محبت کیتی ہے، وَلَمْ يَتَنْ آدم مِنْهُ، کسی ایک تے اعتراض نہیں کیتا، نہ اس نے صدیق تے اعتراض کیتا ہے، نہ فاروق تے اعتراض کیتا ہے، نہ عثمان تے اعتراض کیتا ہے، نہ علی تے اعتراض کیتا ہے، نہ عائشہ تے اعتراض کیتا ہے، نہ خدیجہ تے اعتراض کیتا ہے، نہ زینب تے اعتراض کیتا ہے، نہ ام سلمہ تے اعتراض کیتا ہے، نہ رقیہ تے اعتراض کیتا ہے، نہ فاطمہ تے اعتراض کیتا ہے۔ وَخَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مُحَبَّتِ اسرائیل علیہ السلام نا وہ دا واسطہ پیا سی، انہوں موت آئی سی، وہ دے دل کے اندر صحابہ دی محبت سی، اہل بیت دی محبت سی، نبی دی محبت سی۔ فرمایا کانا مائی افی کرنا، قیامت ہے تو بندہ جنت چ میرے نال رہے گا، جڑا حضور علیہ السلام نے محبت کردا ہے، صحابہ کرام نہ کردا ہے، آپ دی آل بیت نہ کردا ہے، وہ قیامت ہے تو حضور علیہ السلام دے کول والی جنت ہے۔ اور ایک حدیث پاک نے فرمایا، من حبا صحابی ورد الحوضی، جڑا بندہ میرے صحابہ نے محبت کرتا ہے، ورد الحوضی اور میرے حوض کوثر تے ہے۔ اللہ بھی سچے تو اللہ دے رسول بھی سچے، صلی اللہ اچھی کہہ دے کہ ڈلے مردہ صلی اللہ اور دعا کرو اللہ تعالیٰ صدیق اکبر فاروق اعظم دوسرے صحابہ اکرام جڑے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان نو انہوں دی بدخوئی تو بچائے، انہوں دی غیبت تو بچائے،
انہیں دے بغض تو بچائے، انہیں نفرت تو بچائے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو انہیں کلمہ پڑھا ہوئے، انہیں سننے صدیق اکبر دا بغض ہوئے، انہیں کلمہ پڑھا ہوئے، وہ فاروق اعظم نے نفرت رکھے، انہیں کلمہ پڑھ کے علی بن ابی طالب کی شان کا انکار کیتا ہوئے، وہ کلمہ پڑھ کے امی عائشہ کے بارے زبان درازیاں کرے، وہ کلمہ پڑھ کے حضور علیہ السلام نے قدمہ نے اندر بیٹھ کے جنہاں کلمہ پڑھیا، جنہیں اوہ جو تلوارہ لے کے گئے، بدر جو تلوارہ لے کے گئے، خندق جو تلوارہ لے کے گئے، حنین جو تلوارہ لے کے گئے، حضور علیہ السلام کیڑی جگہ پہنچے، میرے نبی دے پروانے نال ہوئے، میرے نبی دے پروانے نے اپنی جانا اپنی ہتھیلیاں درکھ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے جان دے نظرانے نچھاور کر دیتے۔ حضور علیہ السلام نا بے وفائی نہیں کی، کیڑا انسان انہوں نے بارے بغض رکھتا ہے وہ آج بھی ذلیل ہے تے کل بھی ذلیل ہے۔ آج تو صدیاں پہلے ایک عالم سن، وہ مدینہ منورہ جاندے سن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در روزہ مبارک تے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کردے سن۔ خوش نصیب لو زبانہ جڑے حضور علیہ السلام در روزہ عطر پہ حاضر ہو کے درود و سلام پڑھ دیا، اللہ انہیں اکر سلامت رکھے جڑی اکا حضور در روزہ دی زیارت کر دیا۔ فرمایا منظار قبری وجبت لو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر میرے روزہ مبارک دی زیارت کی تھی ہے وجبت لو شفاعتی، اس وقت میری شفاعت لازم ہو چکی۔ منظار قبری بعد وفاتی فکنم زار نفعیاتی، جس آدمی نے میری وفات تو بعد میرے روزہ مبارک دی زیارت کی تھی ہے کَأَنَّمَ زَارَنِ فِي وہ یہ سمجھے میں پیغمبر دی زندگی دے اندر پیغمبر دی زیارت کر رہے ہیں۔ او عالم دین روزہ مبارک تے جاندے سن، درود و سلام پڑھ دوندے سن، پھر او تو فارغ ہو کے حضور علیہ السلام دی جاری مبارک تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے پڑھ دے سن، پھر فاروق کی اعظم تے درود و سلام پڑھ دے ہوندے سن۔ اے انہاں دا ارادہ، اے انہاں دا معمول سی، ہر سال اسی طرح کردے ہوندے سن کہ جس وقت نبی علیہ السلام دے روزہ مبارک تو فارغ ہو کے صدیق اکبر دے معاہدے سامنے کھڑے ہو کے صدیق اکبر دے سامنے انہوں دی شان کو اشار پڑھنے، پھر فاروق کی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان بیان کرنی۔ ایک آدمی ایک دن آ گیا کہنے لگا میں تیری دعوت کرنا چاہتا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں اپنے گھر لے گیا، اپنے مکان دے کمرے لے گیا، آ جا کے وہ دی زبان کر دیتی، کہنے لگا جائے صدیق کو صحیح کرا لوی، جا فاروق اعظم کو صحیح کرا لی۔ وہ آدمی جو ہے انہیں کٹی زبان لے کے مدینے دے اسپتال نہیں گیا، مدینے دے ڈسپنسری نہیں گیا، مدینے دے حکیم کو نہیں گیا، مدینے دے ڈاکٹر کو نہیں گیا، وہ سیدھا اپنی زبان کٹی ہوئی ہاتھ جو پکڑی حضور علیہ السلام دے روزہ مبارک تے آ گیا، وہ دی زبان کٹی ہے، بول نہیں سکتا، اشارے نے انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صدیق دی تعریف کی ہے، فاروق دی تعریف کی ہے، صدیق دے فاروق دے دشمن نے میری زبان کر دیتی ہے، وہ نے بھی تانا دیتا ہے کہ جا حضور علیہ السلام دے صحابیوں کو صحیح کرا لے۔ وہ ایک گل کہہ کے وہ دے ہاتھ میں زبان ہے، کٹی زبان ہے، نبی علیہ السلام دے مواجہ شریف سامنے وہ دیوار مبارک نہ ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا ہے، اور اون گائی ہے، انہیں ویکھیا حضور علیہ السلام اپنے روزہ مبارک چو باہر تشریف لیا ہے، نبی علیہ السلام دے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دو ساتھی ویر حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ زبان لیا، کہنے میں زبان کٹی، نبی علیہ السلام دے ہاتھ مبارک چو پکڑا دیتی ہے، حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک چو پکڑ کے میں نے فرمایا منہ کھول دے، میں نے منہ کھول دیتا ہے، یہ تو میری زبان کٹی سی، حضور علیہ السلام نے وہ دے نال لا دیتی، کہنا میں خواب جو ویکھیا میری زبان جوڑ گئی ہے، تھوڑی دیر تو بعد میری آنکھ کھلی، میں ویکھیا میں واقعی صحیح ہو چکا ہوں، میری زبان بالکل صحیح ہے۔
کہتے میں پھر حضور علیہ السلام تے روضہ مبارک درود و سلام پڑھیا تو میں چلا گیا. دوسرے سال پھر میں آیا, پھر میں نبی علیہ السلام دے روضہ مبارک درود و سلام پڑھ کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سلام کیتا. تھوڑی دیر تو بعد فارغ ہویا, ایک آدمی آیا, ایک نوجوان آیا, کہنے لگا میں تیری دعوت کرنا. تو کہندا میں دعوت نہیں قبول کردا. کہتا چنگا تو حاجی ہے, چنگا نمازی ہے,